السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات میں یہ 4 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ضرور اہتمام کریں، اور جو شخص اس 4 رکعت نفل نماز کو جس مقصد کے لیے پڑھے گا اور جس حاجت اور ضرورت کے لیے پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس مقصد میں اس کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجت کو ضرور پورا کرے گا۔ اور یہ وہ نماز ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلائی تھی۔ اب اس کی نیت کیسے کرنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کب پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تفصیل سے سمجھ لیں گے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں بہترین عطیہ اور بہترین تحفہ نہ دوں کہ جو شخص ان 4 رکعت نفل نمازوں کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے پچھلے اسی طریقے سے جان کر انجان کر جتنے بھی گناہ کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس نماز کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکے تو اس نماز کو روزانہ پڑھنے کا اہتمام کرنا، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 مرتبہ، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں، سال میں، زندگی میں 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھنے کا اہتمام ضرور کر لینا۔ تو ہمارے سامنے شب برات ایک بہترین موقع ہے، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں آج کی رات عبادت کروں تو کون سی عبادت کروں، کون سی نماز پڑھوں، کیا پڑھوں، اور مجھے کون سی عبادت کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم عبادت کرنے کے لیے وقت نکال رہے ہیں تو صلاۃ التسبیح، یہ جو نماز ہے، اس کے پڑھنے کا اہتمام کر لیا کریں۔ اس کی نیت کیسے کرنا ہے، ترتیب کیا ہے، کتنی رکعتیں، ساری سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، نیت بالکل مختصر ہے۔ نیت نام ہے دل کے ارادے کا، کہ میں 4 رکعت نفل نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب آپ کے دل میں یہ تو خیال ہے ہی کہ میں صلاۃ التسبیح پڑھنے کی نیت کر رہا ہوں، یہ بھی آپ نیت کر لیں کہ میں صلاۃ التسبیح کی نماز کی نیت کر رہا ہوں۔ اب یہ اتنا واضح کرنا کہ 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، اس میں یہ پڑھوں گا، یہ ساری چیزوں کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس میں 4 رکعت یا پھر میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ کافی ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں نیت باندھ لیں گے اللہ اکبر، اور پھر سبحانک اللہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے۔ کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح آپ کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اچھا، اس کو شمار کیسے کرنا ہے؟ یعنی ہماری جو ترتیب ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ کتنی مرتبہ پڑھا، یاد نہیں رہتا۔ تو آپ نے جیسے ہاتھ باندھ رکھا ہے، ٹھیک ہے، خواتین ہے، ہاتھ باندھ رکھیے، تو کس طریقے سے آپ کو شمار کرنا ہے، گننا ہے؟ تو آپ کی جو ہتھیلی ہے ہاتھ کی، یہ جو ہے، یا پھر جو نیچے والا جو ہاتھ ہے، اس کے اشارے سے آپ کو ہلکا ہلکا دباتے رہنا ہے کہ آپ کو اندازہ رہے کہ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، یہ ترتیب ہے۔ خواتین ہاتھ باندھ رکھیے تو ایک انگلی کو ہلکے سے اشارے سے دباتے رہے، تاکہ آپ کو اندازہ رہے کہ ہاں میں نے 15 مرتبہ مکمل کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 15 مرتبہ سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد، پھر اس کے بعد میں اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد میں سورت جو آپ کو یاد ہے وہ سورت آپ پڑھ لیجئے۔ پھر اس کے بعد میں سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح ہمیں پڑھنا ہے۔ پھر رکوع میں جانا ہے، اور رکوع میں 3 تسبیح ہمیں رکوع کی پوری کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد میں یہ جو تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح ہمیں 10 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ رکوع میں 10 مرتبہ ہو گیا، اور رکوع سے پہلے 10 مرتبہ، پھر جب رکوع میں جائیں گے تو پھر 10 مرتبہ، پھر رکوع سے جب ہم کھڑے ہوں گے پھر ہمیں 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم سجدے میں جائیں گے تو سجدے کی تسبیح مکمل کریں گے، اور سجدے کی تسبیح مکمل کرنے کے بعد اس میں 10 مرتبہ ہمیں یہ تسبیح پڑھنا ہے۔ پھر
جب ہم پہلا سجدہ کر کے بیٹھیں گے تو اس میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے، دونوں سجدوں کے درمیان میں یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر جب ہم دوسرا سجدہ کریں گے تو اس میں سجدے کی تسبیح پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد میں یہ تسبیح ہمیں 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح کر کے ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح ہمیں مکمل کرنا ہے۔ اور پھر جب دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں گے تو پھر وہی ترتیب کہ پہلے 15 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اس کے بعد میں سورہ فاتحہ اور سورت، اور پھر اس کے بعد میں وہی ترتیب کہ سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے، اور پھر رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح مکمل کریں گے، اور پھر رکوع کی تسبیح مکمل کرنے کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے، اور پھر جب ہم رکوع سے کھڑے ہوں گے تو اس میں بھی 10 مرتبہ یہ تسبیح مکمل کرنا ہے، اور پھر جب ہم سجدے میں جائیں گے تو پہلے سجدے میں تسبیح مکمل کرنے کے بعد جو سجدے کی تسبیح ہے اس کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے، پھر سجدے کے لیے جو ہے سجدے سے اٹھیں گے تو اس میں 10 مرتبہ، اور پھر جب دوسرا سجدہ کریں گے تو اس میں سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد مکمل 10 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ تو آپ کو پوری ترتیب سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس طریقے سے ہمیں چاروں رکعت میں پڑھنا ہے۔ 4 رکعت، 2 رکعت ہم نے پڑھ لی، پھر اتحیات پڑھنا ہے، اور اتحیات پڑھنے کے بعد ہمیں کھڑے ہو جانا ہے، پھر وہی ترتیب کہ 15 مرتبہ سورہ فاتحہ سے پہلے، پھر سورہ فاتحہ اور سورت، اور پھر بقیہ وہی ترتیب۔ تو چاروں رکعتوں کی آپ کو ترتیب سمجھ میں آ گئی ہوگی، نیت آپ کو سمجھا دی، اور یہ جو تسبیح ہے کتنی مرتبہ کس جگہ پڑھنا ہے وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اچھا، وقت کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے پاس جو بھی وقت ہے اور جس وقت ہم پڑھنا چاہے عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو ہم مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں، اگر ہم بالکل فری ہے اور ہمارے پاس کوئی مصروفیت نہیں ہے تو مغرب کے بعد پڑھ لیا جائے، اور اگر ہو سکے تو رات میں پڑھ لیا جائے۔ جب بھی آپ کے پاس میں وقت، فرصت، موقع ہو اس وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بس یہ کہ مکروہ ٹائم کا خیال کرنا ہے، اور مکروہ ٹائم کیا ہے؟ ایک تو بالکل دوپہر جس کو ہم زوال کا وقت کہتے ہیں، ایک جب سورج طلوع ہو رہا ہو اور ایک جب سورج غروب ہو رہا ہو، ان اوقات کا خیال رکھتے ہوئے ہم کسی بھی وقت اس صلاۃ التسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے شب برات کا بہترین موقع آ رہا ہے، تو اس رات ہم عبادت کرتے ہیں، تو عبادت کے اندر ہم اپنی اس نماز تسبیح کو بھی شامل کر لیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اگلے پچھلے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اور یہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے اپنی حاجت کے لیے، اپنے مقصد کے لیے اور اپنی ضرورت کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں۔ یقین جانیے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام جائز مقاصد کو پورا کر دے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔